بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید دو بے تقوی عورتوں کی سرنوشت بیان کرتا ہے جو دو بزرگ پیغمبروں کے گھر میں تھیں۔ ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ان دونوں نے کون سی خیانت کی اور ان کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی عبرتناک موت کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وحیلہ تھا۔ ان دونوں خواتین کا ذکر قرآن مجید کی سورت تحریم آیت نمبر 10 میں کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، بس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ عبدالرزاق والفرابی و سعید بن منصور و عبد بن حمید نے کئی ترک سے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ادا نہیں کیا، یعنی ان دونوں نے زنا نہیں کیا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ اللہ کا نبی مجنون ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ اس نے مہمانوں کے آنے کی خبر بدکار لوگوں کو دے دی تھی کہ خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ یہ اس کی خیانت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جب بھی باہر سے کوئی مہمان ان کی بستی میں آتا تھا تو وہ ان کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ شورى آیت نمبر 165 اور 66 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم ساری دنیا میں صرف مردوں کے پاس ہی جاتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھنے لگی تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ اے اللہ، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کر لی اور وہ انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا، اور وہ قوم انتہائی بدکار تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو بدکاروں سے بچانا ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں کافی مشکلات آ چکی تھیں اور لوگوں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم ہے کہ میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی کہیں اور ہوں گے۔ وہ فرشتے کم عمر لڑکے کی شکل میں گئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اس قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کرنا جب تک کہ ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی ان بدفعلیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان مہمانوں کی حفاظت کی جا سکے، مگر افسوس کہ ان کی بیوی بھی ان کی قوم جیسی تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی۔ بس قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آئے اور اونچی آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ کم سن لڑکے جو تمہارے ہاں مہمان بن کر آئے ہیں تم ان کو ہمیں دے دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی تمام عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، لیکن اس قوم نے یہ بات نہ مانی، سب بدکار رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں آنے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب صورتحال خراب ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنا پر ان کے منہ پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورت قمر آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا، سو ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر انہیں بے نور کر دیا۔
پھر ان سے کہا کہ میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ بعض علماء کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی تھیں، نہ تو ان کی کوئی جگہ باقی رہی اور نہ ہی ان کا نشان باقی رہا۔ وہ سب دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ جب صبح ہوگی تو ہم تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات میں لے کر فوراً یہاں سے چلے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے روانہ ہونے لگے تو ان کے ساتھ بیٹیاں اور بیویاں بھی تھیں، اور جب وہ شہر سے باہر نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہنے والے یہ عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، مگر اس پر ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ تمام عمر منافقہ رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ وائلہ جو کہ آپ کی بیوی تھی آپ کے ساتھ تھی، آپ نے بتا دیا تھا کہ کوئی شخص بھی بستی کی جانب نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور وہ سب لوگ عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے ہوئے بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر زور زور سے چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑنے والوں میں سے تھی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی سرنوشت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو شریعت لے کر آئے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، اللہ نے تمہارے دین کا دستور معین کیا جس کا نوح کو حکم دیا گیا اور جس کی آپ کی طرف وحی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ ارشاد رب العزت ہے، باتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو۔ پھر بلا فاصلہ اس کے پیچھے اس مسئلے انذار اور اعلام خطر کو قرار کرتے ہوئے کہا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، میں تم پر دردناک دن سے ڈرتا ہوں۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے جواب میں کہا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 27 اور 32 میں ارشاد ہوتا ہے، قوم نوح کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر کے دکھاؤ اور وہ عذاب لے آؤ۔ پھر خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کرنے کا حکم آ پہنچا، لیکن وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے بچنے کے لیے ایک مناسب کشتی بنائی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنائی، اور حکم ہوا کہ اللہ کے حکم سے کشتی کو بناؤ۔ جب کشتی تیار ہوگی اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے تحقیق میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، اس نے اور زوجہ نوح نے انکار کیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور محفوظ رہوں گا۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی پناہ لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ وحیلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کی اور مومنین کی خفیہ خبریں سنا کر دشمنوں اور کافروں کی جاسوسی کیا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہے، اس کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ جب طوفان شروع ہوا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرنے لگے، اپنے بیٹے کو اور اس کی عورت کو بھی ہر چند سمجھایا کہ ایمان قبول کر کے کشتی میں جاؤ، مگر نہ تو ایمان قبول کیا اور نہ ہی کشتی میں آئے، بلکہ خود طوفان ہی کا یقین نہ تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے۔ غرض جب طوفان بڑھا اسی میں دونوں ڈوب گئے۔
اس عورت کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس طرح آیا ہے کہ باوجود یہ کہ ایک مقبول بندے کی بیوی تھی لیکن چونکہ دین کی راہ پر نہ تھی اس لیے ان کی بیوی بننا اس کے لیے کچھ کام نہ آیا اور دوزخ میں بھیج دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور طوفان کا پانی ان تک پہنچ گیا اور وہ ڈوبنے لگے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو موجوں کے درمیان دیکھا تو شفقت پیدری نے جوش مارا۔ انہیں اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں وعدہ الہی یاد آیا۔ انہوں نے درگاہ الہی کا رخ کیا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل اور میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے خاندان کو طوفان اور ہلاکت سے نجات دے گا، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر ہے اور تو عہد کرنے میں محکم تر ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نوح کو حکم دیا کہ جانوروں کی ہر نوع میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اسی طرح اپنے خاندان کو سوائے اس شخص کے جس کی نابودی کے لیے فرمان خدا جاری ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خیال کیا کہ سوائے اس کے کہ جس کی نابودی کے لیے فرمان خدا جاری ہو چکا ہے، اس سے مراد صرف ان کی بے ایمان اور مشرک بیوی ہے، اور ان کا بیٹا کنعان اس میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ایسا تقاضا کیا، لیکن فوراً جواب ملا، ہلا دینے والا جواب، اور ایک عظیم حقیقت واضح کرنے والا جواب۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نوح، وہ تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے بلکہ وہ غیر صالح عمل ہے۔ بہرحال ان دونوں عورتوں نے ان دونوں عظیم پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی، البتہ ان کی خیانت جائدہ عفت سے انحراف ہرگز نہیں تھی، کیونکہ کسی پیغمبر کی بیوی ہرگز بے عفتی سے آلودہ نہیں ہوتی، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز منافی عفت عمل سے آلودہ نہیں ہوئی۔